السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے تاجدار کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی۔ آپ اسے سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام علی مقام پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ اب تنہا امام علی مقام، راکب دوش رسول، شہزادے بطول، حضرت علی کے نور نظر، جنتی نوجوانوں کے سردار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی بیماری، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بستر علالت پر ہیں۔ حضرت امام علی مقام کو تنہا دیکھا تو نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ابا جان، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان نثار کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی مقام نے بیمار نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تو تمہیں غمزدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بیکسان اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے فرزند، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا، اور جو امانتیں میرے جد و بدر کی میرے پاس ہیں وہ تم کو دینا ہے۔ تم سے بہت ساری امیدیں باقی ہیں۔ دیکھو میرے فرزند، میرے لخت جگر، صبر و استقامت سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا، اور جب بھی مدینہ پہنچنا تو نانا جان سے میرا سلام کہنا اور سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، اس لیے تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھی اور اس صبر و رضا کے پیکر کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک نے اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی، اپنے نانا جان کا عمامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی، اور حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا، اور اپنے برادر اکبر سیدنا امام حسن کا پٹکا کمر میں باندھا۔ اس طرح شہیدوں کے آقا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان عزیزی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ ان کا سردار ان سے طویل عرصہ کے لیے جدا ہونے والا ہے۔ ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ نونہال اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلا رہی ہے۔ ازواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے۔ بے کس قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے امام کے چہرے پر نظر کر رہا ہے، نورانی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت امام پاک نے اہل بیت اطہار کو خدا کے سپرد فرمایا، سب کو صبر و رضا کی تلقین دی، سب کو صبر و شکر کی تلقین فرمائی، اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر اور آخری سلام کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں اور جانثاروں کو راہ حق میں قربان کر دینے والے امام، پہاڑوں کی طرف جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور میدان کربلا میں ایک ولولہ انگیز رجز پڑھی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوشی و ناراضگی اور ظلم کی انجام سے ڈرایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی، اس میں آپ نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اے لوگوں، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے سمیع و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اپنے رسول کے لاڈلوں کا گھر
اجاڑنے والوں اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤں، تم نے مجھے خطوط اور قاصد بھیج کر بلایا اور کہا کہ ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہمیں شریعت و سنت رسول پر عامل بنائیے، ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ اس لیے میں یہاں چلا آیا، اور جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے رفقا کو شہید کیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اے یزیدیوں، سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں۔ میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحبہ کون تھی؟ بے غیرتوں، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ اتنے میں یزیدی لشکر میں شور اٹھا اور کسی نے کہا، اے حسین، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے بدبختو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ اے یزیدیوں، میں نے یہ تقریر صرف اطمینان حجت کے لیے کی تھی تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکا دوں۔ مرد عاقل باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردنوں پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو اسے پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ چنانچہ مشہور جنگ اور بہادر جو حضرت امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے یہ تمیم بن قحطبہ کو آپ کے مقابلے میں کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تکبر کی کلمات کہتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت امام کے سامنے آیا اور آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار کا ایسا کاریوار کیا کہ اس کا سر جسم سے جدا ہو گیا اور اس کی تمام بہادری اور غرور خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر یزید ابطحی بڑے کر و فکر کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق میں بہادروں میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، میں روم و مصر میں شہرا آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آگ جھپکتے میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں۔ آج تم میری قوت و بہادری دیکھ لو گی۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، میں فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار وار کیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر کے پھرتی کے ساتھ اس کی کمر پر ایسا تلوار ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بدر بن سہیل یہ منظر دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، کن بزدلوں اور بہادری کے نام کو بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا، جو 2 ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکے۔ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی کو بھیج دے، پھر دیکھ منٹوں میں حسین کا سر کاٹ لاتے ہیں۔ چنانچہ ابن سعد نے اس کے بڑے لڑکے کو اشارہ کیا اور گھوڑا کداتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو غیظ و غضب میں دانت پیستا ہوا گھوڑا کداتا ہوا
دوڑاتا ہوا امام کے سامنے آیا اور آتے ہی نیزہ سے وار کیا۔ آپ نے نیزہ کو روکا تو اس نے فوراً تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس وار کو بھی خالی کر دیا اور اس پر شمشیر ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ بدکار کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اسی طرح نئے نئے شمشیر زن نیزے باز اور بہادران شام و عراق آپ کے مقابلے میں آتے اور گاجر مولی کی طرح کٹ کر ختم ہو جاتے۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کی بھوک پیاس کے باوجود شجاعت و بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ زمین کربلا بہادران شام و عراق کی لاشوں سے کھیت ہو گئی۔ دشمنان اسلام کے لشکر میں ایک شور اٹھا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک بھی سپاہی نہ بچ سکے گا، لہٰذا موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر ایک بارگی حملہ کر دو۔ اب سینکڑوں تلواریں چمکنے لگی اور دشمنان اسلام بڑھ بڑھ کر امام پاک پر حملہ کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار ذوالفقار سے آپ جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کر دی جائے اور جب خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت امام کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدر تیروں کا نشانہ بن رہا ہے۔ تن نازنین زخموں سے چور اور لہولہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزند بطول کو خطوط اور قاصدوں کے ذریعے بلا کر مہمان بنانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ اچانک زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ایسا آیا جو حضرت امام پاک کی پیشانی پر لگا۔ یہ وہ پیشانی ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار اپنے ہونٹوں سے چوما ہے۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا۔ آپ گش کھا کر زمین پر آ رہے ہیں۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کر دیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس سے پار ہو گیا۔ تیر، نیزہ اور شمشیر کے 72 ضرب کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل برحق ہو گئے۔ آپ کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ سن 561 مطابق سن 680 عیسوی کو امام علی مقام اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نصر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر امام علی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت زنی خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث نے آگ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے یہ ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نواس رسول جگر گوش بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف بے دردی سے شہید کرنے پر ہی یزیدیوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم مبارک پر جو کپڑے تھے اس کو بھی لوٹ لیا گیا۔ چنانچہ اسحاق بن حیوہ حضرمی نے قمیص اتار لی، بحر بن قعب نے پاجامہ اتارا، قیس بن اشعث نے چادر اتار لی۔ جب سے اس کا نام قیس قطوفیہ مشہور ہو گیا، اسود بن خالد نے نالین مبارک اتار لی۔ بنی بہنحشل کے ایک شخص نے آپ کی تلوار لے لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔ اس قدر ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی سنگ دل اور خونی شامیوں اور کوفیوں کا جذبہ بغض و عناد سرد نہ ہوا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے خیام اہل بیت نبوی پر چھاپا مارا اور ان میں کا تمام اسباب و سامان لوٹ لیا، حتیٰ کہ پردہ نشینان عفاف کے سروں سے چادریں اوڑھنیاں اتار لی۔ اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی
آگ لگانے کے بعد اس کے بعد میں عمر بن سعد نے اپنی فوج میں آواز دی کہ کون کون ایسے ہیں جو لاش حسین کو گھوڑوں سے پامال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر 10 آدمی تیار ہوئے، ان میں سے اسحاق بن حیوہ حضرمی بھی تھا۔ یہ 10 سوار آئے اور اپنے گھوڑوں سے امام حسین کے جسم اقدس کو پامال کر کے ان کے سینے و پشت کو چور چور کر دیا۔ اس شقاوت و سنگدلی پر زمین کربلا کانپ اٹھی، عرش الہی تھرا گیا، زمین و آسمان خون کے آنسو روئے اور جن و انس میں صفِ ماتم بجھ گئی۔ خاص طور سے اس شقاوت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود ہی کر لیجئے۔ اس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی۔